ما شاء الله. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما شاء الله. ما شاء الله. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. سبحان اللہ. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں میں بھی پڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. ما شاء اللہ. پڑھائیں. صلی اللہ علیہ محمد کیا ٹھیک ہے. اتنی کیا کہیں. صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے. وظیفہ مجدد انفصالی رحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلی اللہ الفاتحہ الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ یہ ہماری ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک موقع اور کلاس ہے، جس پہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم سب کو اس عظیم سعادت سے بہرہور کیا جو آج تقریباً ناپید ہو چکی ہے. اور تصوف کو پڑھنے والے، تصوف کو سمجھنے والے بہت ہی کم رہ گئے، اور نام نہاد علوم اور خشک علوم کو پڑھا پڑھا کے ہمارے نوجوانوں کی دماغی اور قلبی اور روحانی حالت کو جس حد تک پہنچا دیا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو ایسی حالت میں ایسے خوبصورت حلقے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ جس میں آپ کو تصوف کے ان حقیقی رنگوں سے آگاہ کیا جائے اور حقیقی جو ہے وہ ان تصوف کی برکتوں سے بہرہور کیا جائے، جسے اللہ کے رسول نے دنیا کو دیا، صحابہ نے دیا، اور اس کے بعد اللہ والوں نے پوری دنیا میں وہ پھیلائے. الحمدللہ گزشتہ تقریباً مجھے جو یاد پڑتا ہے 2000 تقریباً جو ہے وہ 7 سے آج 2024 تک جو ہم نے اسے شروع کیا، کامیابی سے جاری و ساری ہے. اس سے پہلے قبلہ عالم کے ساتھ 1999 سے لے کر 2006 تک یہ سلسلہ جاری رہا. تو اتنے سالوں میں ایک شخص اگر کوئی عمل کر رہا ہے اور وہ مسلسل کرتا جا رہا ہے اور ہے بھی نیک عمل، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول ہو گیا ہے، کہ وہ چھوٹ نہیں رہا بلکہ وہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بھی اس کی کامیابی کی اور
اللہ کے ہاں قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس کی سعادت کئی سالوں سے دی. اللہ اور برکت عطا فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز جو موضوع پچھلے درس میں بیان کیا جا رہا تھا، آپ نے یقیناً میرے آنے سے پہلے اسے دہرایا ہے. دہرایا جی آپ نے، آپس میں دہرا لیا، تو اس سے آپ کو وہ پچھلی جو گفتگو ہے وہ ذہن میں تازہ ہوگی، جو اس مکتوب کا بہت ہی اہم حصہ ہے. کیا آپ نے اپنے شیخ و مرشد کے حوالے سے اور ان کو جو لکھا ہے کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے طریقت کی، وہ یہی ہے کہ 2 راستے ہیں صرف جو آپ کو مکمل کر دیتے ہیں اور منزل تک پہنچا دیتے ہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں. اور ان 2 راستوں میں سے پہلے راستے کا ذکر ہم پچھلی گفتگو میں کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز دوسرے راستے کی گفتگو جو ہے وہ عرض کی جائے گی. اور پہلے کو راستے میں جو گفتگو کی گئی اس میں جو واضح کیا گیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو شخص اپنے قصور کو دیکھتا رہتا ہے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دیکھتا رہے گا، وہ ضرور منزل تک پہنچ جائے گا اور اسے اللہ کی بارگاہ کی وہ اعلیٰ منازل نصیب ہوں گی جسے اپنی کمیوں کو دیکھنے کی توفیق ملتی رہے. اس ضمن میں کچھ آپ کے کلمات تھے جو میں نے عرض کیے اور آپ نے اسے سمجھا بھی تھا. اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنے ہر عمل کو تہمت زدہ تصور کرتا ہوں اور آج تک مجھ سے کوئی ایسا عمل واقعی نہیں ہوا کہ میرا دائیں طرف والا فرشتہ کچھ لکھ سکے اور میرا دائیں طرف والے فرشتے بیکار بیٹھے ہیں. اور جو دنیا میں کافر، فرنگ اور ملحد زندیق ہی کیوں نہیں ہے، اسے میں اپنے سے کئی درجے بہتر جانتا ہوں. تو اس طرح کے خوبصورت وہ الفاظ تھے جس پہ میری گفتگو بڑی تفصیل سے پچھلے درس میں ہو چکی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی کامل عمل کی توفیق بھی نصیب کرے اور ہم اس عظیم سعادت سے بہرہور ہوں اور ہم واقعی ان الفاظ کے مصداق بنیں جو ہم نے سنے. دوسرا راستہ جو آپ نے بیان فرمایا، میں بلا کسی تمہید کے اس پہ آنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی بہت زیادہ گفتگو ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسے ہم تسلی سے سمجھیں. دوسرا راستہ آپ فرماتے ہیں یہ ہے کہ کسی کامل مکمل صاحب جذب شیخ کی صحبت حاصل ہو جس نے سلوک کو پورا کیا ہو. ذرا بول دیجیے. کسی کامل مکمل صاحب جذب شیخ کی صحبت حاصل ہو جس نے سلوک کو پورا کیا. تو آپ فرما رہے ہیں یہ دوسرا راستہ ہے. اگر کوئی واقعتاً اللہ کی منزل کا، اللہ کے راستے کا مسافر ہے اور اسے واقعی حاجت ہے اور وہ پورا ایک اندر سے ارادہ بنا کے نکلا ہے، اس کی نیت یہی ہے کہ میں اللہ کا وہ آخری کرم پالوں جو اللہ اپنے اعلیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس کی نیت میں اللہ ہی ہے، اس کا ارادہ اللہ ہے اور اس کی سوچ بولو اللہ ہے، اور اس کے اندر حقیقتاً یہ طلب ہے کہ وہ اللہ کو پانا چاہتا ہے. اللہ کو پانے سے مراد بولو اس کی معرفت، اس کی پہچان چاہتا ہے. تو یہ تو پہلی ضرورت ہوگی. یعنی اگر اس کے اندر ارادہ ہی نہیں ہے اللہ کا، المرید لا یرید الا اللہ، مرید وہ ہے جس کا ارادہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو جب یہ ہے تو پھر بات آگے چلے گی. اگر ارادے میں اللہ ہے، اندر سے اللہ کی طلب ہے اور اس کو واقعتاً اللہ کی بارگاہ کا شوق ہے، اور اس ضمن میں پھر وہ دعائیں بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کوئی چیز ایسی ملے جو میں آگے جانے کے لیے استعمال کروں.
جیسے کوئی شخص جہاں بھی جائے گا، کسی بھی منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر اس کا راستہ ڈھونڈے گا، بولو، اس کا راستہ ڈھونڈے گا، اس کے لیے رہنما ڈھونڈے گا، جو چاہیے چیزیں وہاں جانے کے لیے وہ ڈھونڈے گا۔ اگر واقعی اسے کسی منزل پہ جانا ہے تو ظاہر ہے ہر چیز اسے ڈھونڈنی ہوگی۔ اگر لاہور ہی جانا ہے تو لاہور جانے کے لیے لاہور کی طرف منہ کرنا ہوگا، پھر ایک سواری چاہیے ہوگی، پھر جانے کے لیے ہمت چاہیے ہوگی، کوشش چاہیے ہوگی، راستہ دیکھنا ہے کیسا ہے، سڑک ہے کہ کچا ہے، ہوا سے جانا ہے، ہیلی کاپٹر سے جانا ہے کہ پلین سے جانا ہے، مطلب سارا کچھ دیکھنا ہوگا، پھر ہی آپ منزل پہنچتے ہیں۔ تو ایسے جس کی واقعی ہی اللہ ہی کی طرف ایک رغبت ہو اور اس کا شوق ہے ہی اللہ، تو پھر اس کو اس راستے کے سارے لوازمات پورے کرنے ہوں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ جب تک کسی کے اندر شوق نہ ہو۔ شوق طوفان سمندر مانگو، دل وچ ٹھاٹھا مارے، اگ فراق دی مار وغایا، وس دے دور پیارے۔ تو یہ شوق ہے نا، یہ اندر ایک جذبہ ہے، شوق ہے۔ اور ہم نقشبندیوں کو تو الحمدللہ یہ بیعت کے وقت ہی دے دیا جاتا ہے، جسے ہم جذبہ کہتے ہیں، وہ اصل میں یہی ہے۔ اور آپ مکتوبات میں مسلسل ایک لفظ بار بار پڑھتے ہیں، جذبہ جذبہ جذبہ۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ کے اندر طلب پیدا کر دی جاتی ہے، اللہ کی محبت کی طلب، اللہ کی قربت کی طلب۔ اور جس کو یہ حاصل ہو جائے وہ پھر اس جذبے کے ساتھ پھر چلتا ہے، پھر جذبہ اس کے پر بن جاتا ہے، اور ان پروں کے ساتھ پھر وہ پرواز کرتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سلسلہ نقشبند میں تو بیعت کے وقت ہی دیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ اپنے اندر فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کھچ سی ایک کشش فیل کرتے ہیں آپ، اور آپ کو گھر بیٹھے ہوئے ہی وہ محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب سا ایک نشہ ہے، وہ ایک عجیب سی اس کے اندر ایک طلب کسی کیفیت ہے، پیاس جسے کہتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں، جا کے وہاں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت سے محبت ہوتی ہے، ان کی گفتگو سے محبت ہوتی ہے، لیکن اصل میں بنیادی طور پہ یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے جو آپ کو بظاہر شیخ کی محبت میں نظر آ رہی ہوتی ہے، اور آپ کو بظاہر یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں مجھے حضرت صاحب سے بڑا پیار ہے، اور ان کے ساتھ ایک خاص الفت ہے، نہیں حضرت صاحب سے نہیں ہے، وہ ایک شکل ہے ویسے ہی، اصل میں یہ بولو، سارے بولو، یہ اللہ کا پیار ہوتا ہے، لیکن وہ بشکل حضرت ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ یہی محبت پھر آقا دو جہاں کی بارگاہ تک اور حضور کی محبت میں بدل جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ پھر وہی محبت اور انس اور پیار پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ محبت بدلتی ہے حقیقی محبت میں، جو واقعی مقصود تھا، یعنی اللہ کی محبت۔ پھر وہی انداز ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے جانے والا ہوتا ہے۔ لیکن ان دو محبتوں سے گزرے بغیر ڈائریکٹ اللہ کی محبت ممکن نہیں ہے۔ جیسے کاموں کی اور مریدگی سے گزرے بغیر بولیے لاہور جانا ممکن ہی نہیں ہے، چاہے آپ ہیلی کاپٹر سے چلے جائیں۔ اگر آپ اسی راستے سے جا رہے ہیں تو چاہے آپ ایروپلین سے جائیں، F-16 سے جائیں، راستے میں مرید کی اور کاموں کی ضرور آئے گا، آپ اسے ہوا سے کراس کر جائیں، لیکن راستہ وہی ہے۔ پیدل جائیں پھر بھی آئے گا، گاڑی پہ جائیں پھر بھی آئے گا۔ تو ایسے ہی اللہ کا آپ راستہ اپنا رہے ہیں، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار لینا چاہتے ہیں، تو یہ دو سٹاپ لازمی ہیں، صحبت شیخ اور صحبت رسول، یا نسبت شیخ اور پھر نسبت رسول، یہ دونوں لازمی، یا فنا فی الشیخ اور پھر فنا فی الرسول، یہ دونوں لازمی۔ تو الحمدللہ یہ تو ہم نقشبندیوں کو پہلے ہی درجے میں دے دیا جاتا ہے، یعنی ہمارا ہر بچہ
جو بھی اس راستے کا مسافر بنتا ہے اسے بیعت کے وقت ہی یہ جذبہ اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی اپنی محنت ہے. بولیے. اس کی اپنی محنت، اس کی اپنی کوشش ہے، اپنی اس کی لگن ہے، اپنا اس کا ایک سٹائل ہے، اپنا اس کا ایک پھر آگے اس ارادے کی پختگی ہے، ڈیڈیکیشن ہے، موٹیویشن ہے. پھر وہ کس طرح اس کو اپنے اوپر سوار کرتا ہے اور کس طرح وہ اس کو پھر چلاتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. ورنہ یہ جذبہ اندر ہی ہے. اللہ تو جو سمجھ نہیں پاتے اور اس جذبے کے ساتھ اس طرح سے انصاف نہیں کر پاتے، تو وہ جذبہ اسی طرح رہ جاتا ہے، اندر ہی فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتی، اور وہ بیعت بھی اسی طرح رہ جاتی ہے، اس کا وہ کوئی نور اور اس کا انداز سامنے نہیں آتا. تو آئیے دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں کہ راستہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا کسی کامل مکمل صاحب جذب شیخ کی صحبت حاصل ہونا جس نے سلوک پورا کیا. اب اس میں کچھ جملے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوٹ کر لیں تاکہ جب آپ اسے نوٹ کریں گے تو پھر آپ کے لیے اسے سمجھنا آسان ہو جائے گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. تو یہ سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم جو ہے یہ قرآن کا ہے، یہ کوئی گھر سے نہیں بنایا ہوا نہ یہ خود سے گڑھا ہوا ہے. اور یہ جو اکیلے رہنے کے شوقین ہیں نا، انہیں بھی قرآن کی آیت سناؤ. جو اکیلے رہ کے بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دیکھیں نا اکیلے رہنا چاہیے، بس اکیلے پکاریں اللہ کو، گھر بیٹھے پڑھتے رہیں تسبیحاں. انہیں قرآن کی آیت سنانے سے کہ اللہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، تم مجھے کچھ اور رام لیلا سنا رہے ہو. اللہ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ رہو. تو سچے جو ہیں وہ ظاہر ہے صادق وہی ہیں جنہیں اللہ نے صدق کی توفیق دی ہو کہ وہ سچی بات کرتے ہوں. اور اس دنیا میں سب سے بڑی سچی بات قرآن ہے. بولو کیا ہے؟ سارے بولو. قرآن سے بڑا اس دنیا میں کوئی سچ نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے قرآن والوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ صادقین وہی ہیں نا، سچی بات کرنے والے. اس کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑی سچ کی بات وہ حضور کی حدیث شریف ہے. آقا دو جہاں نے جو الفاظ اپنی زبان اقدس سے نکالے وہ سچ ہیں، وہ درست ہیں. اس سے مراد یہ ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جنہیں حضور کی حدیثیں بھی آتی ہیں. آقا دو جہاں کی حدیث بیان کرتے ہیں، حضور کی حدیثوں کا ان کے پاس گلستان ہے، باغ کھلا ہوا ہے حضور کی حدیثوں. جو موضوع اٹھاتے ہیں ساتھ حضور کی حدیث جوڑ دیتے ہیں، جو موضوع اٹھاتے ہیں حضور کی حدیث جوڑ دیتے ہیں. قرآن کی آیت سناتے ہیں ساتھ حدیث پڑھ دیتے ہیں. تو یہ اس سے بڑے دونوں طرف سے سچے ہو گئے. بولو نا بھائی، قرآن سے بھی سچ آ گیا اور حدیث سے بھی سچ آ گیا. اس کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا سچا وہ ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے الفاظ سیکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کے ساتھ ملا کر اللہ والوں نے خود عمل کر کے تو ان لفظوں کے اوپر بات کی ہوتی، وہ بھی سچی باتیں ہوتی. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ بھی سچ ہے، اپنی بات کی نا کوئی تو وہ بھی سچ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما گئے وہ بھی سچ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باتیں فرمائی وہ بھی سچ ہیں. حضور داتا صاحب نے اپنی باتیں لکھی، بولیے، وہ بھی سچ ہیں. تو یہ سب کچھ سچ ہے. اب جو بھی اس پہ چلتا رہا اور ان سچوں کی باتوں کو اپنایا، اپنے اوپر عمل کیا، تو وہ سراپا سچ بن گیا. سر سے پاؤں تک بولو سچ ہو گیا، صدق. تو اللہ فرما رہا ہے ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو اس سے پہلی بات آپ کے ذہن میں اتر گئی کہ قرآن نے بھی صحبت کا ہی حکم دیا ہے. اور بھی متعدد آیات ہیں جن میں
صحبت کی ہی بات کی گئی. ایک اور آیت میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بریکٹ میں دلوں کو، بریکٹ میں کیا ہے؟ دل کو سکون ملتا ہے، نہیں کہا دلوں کو. اس کا مطلب دلوں سے مراد زیادہ لوگ بیٹھے ہو جہاں دلوں ہو، دلوں کو سکون ملتا ہے. یعنی اللہ کا ذکر وہ اکیلے اکیلے والا نہیں کہا. یہ زیادہ لوگ جب بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوں تو اللہ کی یہ شرط پوری ہو جائے گی. تو یہ بھی صحبت کا اشارہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو اور ایک جماعت کی شکل میں بنو. اور بھی متعدد آیات میں اللہ نے اسی کا ذکر کیا. ایک جگہ کچھ یوں بھی ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن سارے انسانوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ. ان کے بولو امام کے ساتھ بلائیں. سارے انسان اکٹھے کیے جائیں گے، ملائے جائیں گے اور ان کو ملا کے ان کا امام آگے کھڑا کر دیا جائے. اس سے مراد بھی صحبت، اس سے مراد بھی ملنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا. تو خیر، اسی طرح دیگر آیات بھی ہیں. حضور کی حدیثوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور آقا اسلام نے بھی صحبت کی طرف اشارہ کیا. ارشاد فرمایا تم پہ صحبت لازم ہے. ید اللہ علی الجمع، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے، اللہ کا ہاتھ مل کے بیٹھنے والوں پہ ہے، جماعت پہ ہے. اور فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ میری امت کے صلحاء نیک لوگ کسی گمراہ بات پہ اکٹھے ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا. جہاں نیک لوگ ہوں گے سمجھ لو کہ وہ گمراہی والی بات نہیں کر سکیں گے، وہ صحیح راستہ ہوگا. میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو. اللہ، یہ بھی حضور کی حدیث ہے. اس میں آقا اسلام نے واضح ارشاد فرمایا کہ سنو تم پہ جماعت لازم ہے، ہو سکو تو 1 سے 2 بنو، 2 سے 3 بنو، 2 سے 3 سے 4 بنو. اور اگر کوئی بھی نہ ملے تو کسی درخت کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاؤ. اکیلے رہنا تم پہ منع ہے، کسی درخت کے ساتھ کھڑے ہونے سے. اشارہ دے دیا کہ صحبت لازم. اللہ. اسی طرح اور بھی حدیث ہیں جس میں حضور نے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ ہمیشہ اس بات کی طرف دھیان رکھو. اور یہ بھی فرمایا کہ جو جماعت کے اندر رہا وہ شیطان سے محفوظ رہا، اور جو جماعت سے علیحدہ ہوگا وہ دوزخ میں جا گرا. لہذا بچت تمہاری جماعت کے اندر ہی ہے، بچت تمہاری جماعت کے اندر رہنے سے ہی ہے. جو ہی علیحدہ ہوئے گئے پھر تمہارا کوئی معاملہ نہیں رہے گا، ختم ہو جاؤ. اللہ. اور پھر آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیں کہ جو اللہ نے حضور کے ساتھ رہنے والوں کو جو قرآن میں لفظ دیا ہے وہ بھی لفظ صحبت کے ساتھ ہی بنا ہے. صحابہ، صحابہ کا لفظ ہی بنا ہے صحبت کے. اس کا جو مبدا ہے، اس کا جو منبع ہے اس لفظ کا، وہ صحبت ہے. حضور کے صحبت والے صحابہ. اور حضور نے بھی اپنے صحابہ کو اصحاب کہا. اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح. تو یہ ایک جماعت تھی پوری جو حضور کے ساتھ ملی، تو انہوں نے بھی یہی ساری برکتیں اس لفظ سے لی. پھر یہ بھی غور طلب بات ہے کہ صحابہ کرام نے جو کچھ بھی اللہ سے لیا ہے، جو کچھ بھی لیا ہے، وہ کسی نے اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں لیا.
سب کو حضور کی صحبت سے ہی ملا ہے. سارے حضور کی صحبت میں آئے ہیں تو پایا ہے. جو جو لقب ملے، جو جو عزتیں ملی، جو جو برکتیں ملی، جو جو قرآن نے لقب دیے، قرآن نے عزتیں دی، حضور نے دی، وہ صحبت میں گئے ہیں تو ملی. اس کا مطلب جو پایا حضور کی صحبت سے پایا، جو ملا وہیں سے ملا. اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ. پھر اگلا نوٹ کیجئے، شیخ کامل کی صحبت اکثیر کا حکم رکھتی ہے. کیا بول دیجیے؟ صحبت اکثیر کا حکم رکھتی ہے. اکثیر کہتے ہیں 1000 دوائیاں کھا کے جس پہ آرام نہ آئے تو ایک چھوٹی سی پوری کھا لے تو آرام آ جائے، اسے اکثیر کہتے ہیں. کہ 1000 دوائیاں استعمال کی ہیں، مرض ٹھیک نہیں ہے، اس کی بجائے ایک چھوٹی سی کسی نے ہلکی سی کو دے دی، وہ کھائی ہے تو ٹھیک ہو گیا. تو اکثیر اسے بولتے ہیں. تو بزرگ فرما رہے ہیں، حضرت مجدد پاک فرما رہے ہیں کہ صحبت شیخ تمہارے لیے یہی ہے. 1000 اپنے جو چلے وظیفے ہیں ان سے بہتر ان کی 2 سیکنڈ کی صحبت ہے تمہارے لیے. یہ اکثیر ہے، یہ جلدی آگے پہنچانے والی، یہ جلدی برکت دینے والی، یہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ شیخ کی صحبت میں آتے ہیں، بیٹھتے رہتے ہیں، ان کی خدمتوں میں آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے، وہ جلدی ترقی کر جاتے ہیں، ان کو جلدی برکتیں مل جاتی ہیں، جلدی اللہ رحمتیں عطا کر دیتا ہے. اور اس صحبت کی وجہ سے وہ اپنی محنت کم کرتے ہیں، شیخ کی صحبت سے مقام زیادہ پاتے ہیں. اکثیر جو ہوتی ہے، بولو اکثیر یہی ہے نا کہ وہ جلدی کام ہو جاتا ہے، بہت بڑی برکت انہیں ملتی رہتی ہے، کیونکہ وہ بار بار آتے جاتے ہیں. بار بار جو درخت اور پودا دریا یا نہر کے کنارے اگا ہو اسے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا کہ وہ پائپ لے کے تو انہیں پانی دے رہا ہو. جو ساتھ اگے ہوتے ہیں انہیں خود بخود پانی ملتا رہتا ہے، اور ان کی نگہداشت ہوتی رہتی ہے، وہ بڑھتے رہتے ہیں، ان کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. حالانکہ کوئی مالی آپ کو نظر نہیں آئے گا وہاں کہ وہ دریا کے کنارے کوئی مالی جو ہے وہ پھاوڑا پکڑ کے تو ان کی گوڈی کر رہا ہو. نہ کوئی مالی نظر آتا ہے، نہ کوئی پانی دینے والا نظر آتا ہے. تو پھر بھی وہ کیسے اتنے اچھے بڑھ جاتے ہیں؟ صرف دریا یا نہر کے قریب ہونے کی وجہ سے. تو یہ اکثیر کا درجہ ہے. پھر یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اکثیر سے مراد یہ بھی ہے کہ ان کے پاس رہ کے جو آپ عبادت کرتے ہیں اس کا نور زیادہ پیدا ہوتا ہے بنسبت اس عبادت کے جو آپ گھر میں علیحدہ کرتے ہیں. وہ زیادہ برکت والی ہوتی ہے جو ان کے قریب کی جائے، زیادہ اس کی رحمت ملے گی، اس کا نور، اس کی کرم نوازی روشنی زیادہ ہوگی جو ان کے قریب ہو. اللہ، جیسے آپ کسی عطار کی دکان سے صرف ہو کے آئیں، نہ آپ خوشبو لیں، نہ آپ خریدیں، صرف آپ کچھ وقت بیٹھ جائیں کچھ منٹ کے لیے، اور پنکھا چل رہا ہو تو وہ ہوا آپ کی باڈی کے سے آر پار ہوتی رہے، آپ کے کپڑوں سے ہوتی رہے. آپ کے گھر جائیں گے تو اتنی خیریت، اتنی خوشبو کہاں سے، کہاں میں تو کوئی نہیں لگے. اور 5-10 منٹ صرف دکان سے آپ وہ ہوا لے کے باہر آئے ہیں، آپ کے کپڑوں پہ خوشبو لگ گئی. تو بالکل یہی حساب شیخ کی صحبت کا ہوتا ہے. آپ کچھ وقت کے لیے ان کے پاس بیٹھے رہیں، کچھ نہ کریں، ان کے دل کے جو نور کے انداز ہیں وہی منعکس ہو کے آپ کو روشن کر دیں گے، اور انعکاس ہوتا رہتا ہے، انعکاس ہوتا رہتا ہے، ریفلیکشن پڑتا رہتا ہے آپ پہ. لہذا وہ روشنی آپ پہ پڑتی رہے اور آپ روشن رہیں گے. اللہ، مل کے کہو نا سبحان اللہ. آج ذرا یہ سبق اچھی طرح یاد کرنا ہے. کافی عرصے سے اس پہ دھند پڑی ہوئی تھی، گرد پڑی ہوئی تھی.
تو لہذا صحبت کو اکثیر کا درجہ اس لیے دیا گیا کہ یہاں محنت کم، کام بہت زیادہ، رزلٹ بہت بڑا، برکت بہت بڑی۔ آپ دیکھ لیں کہ بعض حضور کے صحابہ ایسے بھی ہیں کہ انہیں بہت کم وقت ملا ہے، بہت کم، کچھ کو تو 1 سال ملا حضور کا، بعض کو 6 مہینے ملے، بعض کو حضور کے چند لمحے ملے ہوئے ہیں۔ بے شمار صحابہ ہیں جنہیں حضور کی بڑی لمبی رفاقت ملی ہے، کئی سال حضور کے ساتھ انہوں نے گزارے، لیکن بہت سارے صحابہ ایسے ہیں اور جن کی تعداد ہزاروں میں ہوگی کہ ان کو حضور کا بہت کم وقت ملا ہے، مطلب بہت ہی کم، 1 دن ملا، کسی کو 2 دن مل گئے، کسی کو 1 ہفتہ ملا، کسی کو چند مجلسیں ملی۔ سب کو ایک جیسی صحبت تو حضور نے نہیں دی، بولیے ایک جیسا تو نہیں سب کو ملا۔ تو ایک تو ایسے بھی رہے کہ جنگ ہو رہی ہے، میدان کھلا ہے، تو ایک عرابی بدو دور سے گزر رہا تھا، اسے دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو وہ قریب چلا گیا، اس کی نظر حضور پہ پڑ گئی، تو حسن ایسا تھا کہ نہ رہ سکا، قریب چلا گیا، جا کے پوچھنے لگا کہ کون ہے آپ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فوراً کہا کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ کہا آپ ہیں وہ، میں نے سنا ہے کہ جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول، کہا ہاں میں ہی ہوں۔ کہا اچھا بتائیے اگر میں آپ کی طرف سے لڑوں تو کیا دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جنت۔ تو اس کی حالت بھی حدیث میں لکھی ہے کہ وہ کھجوریں کھا رہا تھا اور اس کے جبے کی 2 جیبیں تھیں، ایک دائیں طرف تھی ایک بائیں طرف، دائیں طرف سے کھجور نکالتا، اسے کھاتا، اس کی گٹھلی بائیں طرف کھجور میں جیب میں ڈال دیتا، پھر کھجور نکال، اتنی بے فکری سی تھی، بولو مطلب اتنا بے فکر سا آدمی تھا، کھجوریں کھا رہا تھا، اور کھجوریں کھاتے کھاتے حضور سے کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے تو لائیے تلوار پھر اپنی دیجیے۔ حضور نے اپنی تلوار پکڑا، اس نے نعرہ مارا اور جا پڑا کافروں پہ، ظاہر ہے بدو سا تھا، کتنا کو لڑ لیتا، کوئی ماہر نہیں تھا، کچھ ہی وقت میں شہید ہو گیا۔ حضور اسلام نے اسے جب دیکھا کہ اس کی لاش پڑی ہے تو صحابہ کو بلایا، فرمایا جاؤ وہ دیکھ لو جنتی کی لاش۔ تو کتنی دیر کی صحبت تھی، بولو نا، کتنا بھی چند لمحے تھے وہ حضور کے ساتھ گزرے، کلمہ پڑھا ہے اور ساتھ ہی جنگ میں چلے گئے ہیں، شہید ہو گئے۔ تو وہ بھی صحابی رسول ہی کہلائیں گے، اسی لائن میں کھڑے کیے جائیں گے جس لائن میں ابو بکر کھڑے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وقت حالانکہ بالکل مختصر ملا۔ جیسے مراد یہ صحبت، اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو ہے وہ جو صحبت سے دور ہو گیا ہے اس کو تو معاملہ بہت بڑا ہے۔ تو کہا اکثیر کا حکم رکھتی ہے، میں نے اکثیر کو اس لیے سمجھا دیا کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں راسخ ہو جائیں کہ اس سے مراد تھوڑا ٹائم بھی ہو تو برکت بہت بڑی نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ، جس طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے نا، بولو کہ چند سیکنڈ کے لیے صرف گئے تھے حضرت عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، چند سیکنڈ گئے، مجلس ہو رہی تھی، بہت بڑا اجتماع تھا، جگہ کو نہیں تھی بیٹھنے کو، تو دور سے دیکھا حضرت گفتگو کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب ختم ہوگی، وقت اتنا نہیں ہے کہ بیٹھ سکوں، تھوڑی دیر بیٹھے پیچھے آخری صف میں، ساتھ کچھ لوگ اپنے بھی شاگرد تھے، بیٹھے رہے، تھوڑا سا کہا نہیں لگتا ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، دیر ہو جائے گی، پھر کبھی سے دل ہی دل میں یہ سوچا اور اٹھ کے آپ وہیں سے واپس ہو گئے۔ اب جب مجلس ختم ہوئی تو لوگوں نے چونکہ دیکھا تھا اور امام کو زمانہ جانتا تھا، تو حضرت سے عرض کی گئی کہ حضور مجلس میں حضرت امام فخر الدین رازی آئے لیکن چلے گئے، پھر میں چلو اللہ اسے برکت دے، اللہ اسے برکت۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا، آخری لمحے آئے تو شیطان آ گیا، لمبی کہانی، شیطان نے آ کے پورے دلائل دینا شروع کر دیے کہ آپ ساری زندگی جو پڑھتے رہے سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر جب آپ نے دیکھا ہی کچھ نہیں
تو اپنی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہی آپ لگے رہے. ٹھیک ہے قرآن سے پڑھا فلان, آپ نے تو نہیں دیکھا. تو کہا نہیں دیکھا. کہا تو پھر یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے. دلیلیں دیتے 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 آپ اس کی دلیلیں رد کرتے رہے اپنے علم کے زور پہ. بار بار اس نے جو دلیل دی آپ نے علم سے اس کو کاٹ دیا, پھر دلیل دی اس آپ نے علم سے کاٹ دی. چلتا رہا سلسلہ, یہاں تک کہ اس نے اتنے جال پھینک دیے کہ ایک وقت آیا کہ امام فخر الدین کا ایمان ڈگمگا گیا. اور کتب میں آتا ہے کہ آپ کے رنگ اڑ گئے, کیونکہ ایسی دلیل اس نے دے دی کہ اب اس کے آگے کوئی جواب ہی نہیں تھا. تو عین اسی وقت جو ہے وہ عالم واقعہ کے اندر سامنے حضرت عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. ان کی زیارت ہو گئی اور آپ وضو فرما رہے تھے. تو اسی دوران اللہ نے آپ کو آگاہ فرمایا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا تھا تو آج اسے آپ کی ضرورت ہے. تو آپ نے وضو کا پانی وہیں سے ہوا میں ہی اس کو پھینکا اور اللہ کی کرم نوازی سے, کرامات کا ظہور ہے, وہ امام فخر الدین کے چہرے پہ آ پڑا. حالانکہ بہت فاصلہ تھا. ہوش آ گئی, سامنے نظر آ گئی, زیارت ہو گئی. کہا امام یہ اس بدبخت سے کہہ دے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ہی مانتا ہوں, مجھے کسی دلیل کی ضرورت کوئی نہیں. اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. اسے کہو بغیر دلیل ہے اللہ پر. اللہ کا ایمان دلیل کے ساتھ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی ذات بہت بڑی ہے. کتنی دلیلیں دو گے. تو جب یہ کہا تو اس نے کہا تو جی وہ چند سیکنڈ کی صحبت بچا گئی. تو اللہ توفیق دے. آگے فرمایا چونکہ اکثیر کا حکم رکھتی ہے تو اہل اللہ نے ہمیشہ صحبت شیوخ کا التزام رکھا ہے. اہل اللہ اس پہ عمل کرتے ہیں, کبھی بھی وہ یہ کام نہیں چھوڑیں گے کہ بزرگوں کی صحبتوں میں آنا جانا. یہ اہل اللہ کا کام ہے. کن کا کام ہے بولو؟ دنیا داروں کا نہیں ہے. یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ بزرگوں کی صحبتوں میں آتے جاتے ہیں. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی اللہ والا ہو تو ہم جائیں, صحبت میں بیٹھیں, کچھ وقت کے لیے بیٹھیں, اور ضروری عمل کرتے ہیں. اور جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں جا کے اپنی بزرگی نہیں جھاڑتے, پیچھے بیٹھ جاتے ہیں آسانی سے. بس ہم تو جناب صحبت کے لیے آئے, تھوڑی دیر آپ کی اس ماحول میں ہمارا بھی نام آ جائے, بس یہ ہوتا. تو یہ بزرگوں کا ایک انداز ہے. اس پہ اللہ توفیق دے کہ بزرگوں کی صحبتوں میں جانے کا التزام مطلب بار بار جانا, بار بار جانا, بار بار جانا. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے. اور دو لوگ ایسے ہیں دنیا میں جنہوں نے اس کا التزام اتنا کیا کہ ان کے نام کے ساتھ یہ جڑ گیا کہ ان سے زیادہ کوئی دنیا میں اللہ والوں سے مل نہیں سکا. دو لوگ کہ بزرگوں سے ملاقات میں اور ان کی تعداد میں ان دو لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں آگے جا سکا, جن میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا نام, آپ کا سب سے پہلا نام حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ, اور دوسرا نام حضرت شیخ سعدی کا ہے, شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. یہ دو بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس پہ لگائے رکھا اور ہزاروں کی تعداد میں بزرگوں سے ملاقاتیں کی. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے شاگردوں کو ایک بات سکھائی تھی. وقت جب قلیل ہو گیا, دو باتیں سکھا کے گئے. ایک تو شعر تھا آپ کا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. ایک تو یہ شعر آخر میں بول رہا, اور ایک اور آپ نے بات سنائی. فرمایا کہ میں نے ساری زندگی میں جو بزرگوں سے ملاقات کی ہے تو 4000 اللہ والوں سے ملاقات ہوئی ہے. ہماری 4 سے نہیں کبھی زندگی میں نہیں ہوئی. اور باتیں سن لو ان کی, ایسے جیسے آسمانوں کی کلابیں ملائیں گے. پوچھو تو صحیح کتنے بزرگوں سے ملاقات ہے؟ جی وہ کوئی نہیں, ہم خود ہی پڑے ہوئے ہیں, خود ہی پڑھ کے بس لگے رہے ہوئے ہیں. 4 لوگوں سے بھی ملاقات نہیں کبھی اللہ والوں سے ہوئی, اور زبان ایسے چلتی ہے جیسے کینچی بھی کیا چلے. 4000 اللہ والوں سے ملاقات. تو فرمایا میں نے ہر اللہ والے سے ایک ایک بات سیکھی اور میں لکھتا رہا. اس طرح میرے پاس 4000 باتیں جمع ہو. ایک دن اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے تسلی سے بیٹھ کے ان 4000 باتوں کا مطالعہ کیا. تو
میں نے دیکھا کہ آپس میں وہ ایک جیسی ہیں. میں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا. یہ تو فلاں نے بھی کہی تھی کاٹ دو, یہ فلاں نے بھی کہی تھی یہ بھی کاٹ دو, یہ فلاں نے بھی کہی تھی یہ بھی کاٹ دو. جس طرح کاٹتے 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 جب میں نے وہ آخری جو میرا وہ جو 4000واں بھی جو صفحہ میں نے الٹ دیا تو آخری صفحے کے بعد میرے پاس 10 باتیں باقی بچ گئی جو ان 4000 کا خلاصہ تھیں. بولیے 4000 کا خلاصہ 10 باتیں. فرمایا وہ 10 کتنی قیمتی ہوں گی, سننا چاہتے ہو؟ فرمایا جی حضور ضرور سنائیے. فرمایا اچھا. میں نے پھر ان کا بھی 10 کا جائزہ لیا, بڑے غور سے دقیق پوری طرح اس پہ میں نے گہری نظر جب ڈالی تو میں نے دیکھا کہ ان میں سے 4 باتیں تھیں جو ان 10 کا خلاصہ تھی. 6 آپس میں مل رہی تھیں. میں نے وہ 6 کاٹ دی, 4 رہ گئی. اللہ. تو فرمایا کہ حضور یہ تو حد ہو گئی, 4000 کی 4 باتیں ہو گئی. کہا ہاں بالکل 4 رہ گئی. کہا اچھا اور سن لو, ان 4 میں سے بھی ایک دن پورا دن غور کرنے کے بعد میرے اندر اللہ نے خاص برکت اتاری تو ان میں سے بھی 2 میں نے کاٹ دی, 2 رہ گئی. اب وہ 2 باتیں 4000 اللہ والوں سے ملاقات کا خلاصہ ہے. تو فرمایا سیکھو گے؟ فرمایا جی حضور جلدی کریں اس سے پہلے کہ آخری سانس آ جائے. ہم تو 4000 لوگوں سے نہیں مل سکتے, ہمارے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں, اتنا حوصلہ بھی نہیں, اتنا جذبہ بھی نہیں. کون 4000 لوگوں سے ملے گا جا کے؟ آپ وہ 2 باتیں بتا دیں, ہم پہ احسان کر جائیں, ہم پہ احسان کر دیں. اللہ. تو ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ یہ 2 باتوں کو دل پہ لکھ لو, ہمیشہ 2 باتوں کو دل پہ لکھ لو. ایک, کبھی اللہ کو نہ بھولنا. مجھے کہو نا سبحان اللہ, نہیں ذرا بولو تو صحیح. کبھی اللہ کو نہ بھولنا. ذرا بول دو یار, کبھی اللہ کو نہ بھولنا, کبھی اللہ کو نہ بھولنا. میں حضور ایک تو نوٹ ہو گئی, جلدی کریں. دوسری بتا دیں, جو نیکی کرو گے اسے بھول جانا. نیکی یاد نہ رہے تمہیں, اسے یاد رکھو گے نا تو تمہارے اندر تکبر رہے گا. بس یہ 2 باتیں 4000 اللہ والوں سے صحبت کا فیض, اور میں نے ان سے یہی سیکھا. اور اسی وجہ سے مجھے یہ ملا کہ اب میری آخری بات بھی نوٹ کر دو کہ جو میں تمہیں شعر کی شکل میں دے رہا ہوں. یک زمانہ صحبت با اولیاء. ایک لمحہ, یک زمانہ, زمانہ جو ہے وہ فارسی میں سیکنڈ کو کہتے ہیں. زمانہ بولو, سیکنڈ کو کہا جاتا ہے. یک زمانہ, 1 سیکنڈ. صحبت با اولیاء, صحبت اللہ والوں کے ساتھ 1 سیکنڈ کی صحبت, صحبت با اولیاء. بہتر از طاعت 100 سالہ, وہ جو تمہاری 100 سال کی اپنی عبادت ہے, اور وہ بھی کون سی؟ بے ریا, جو صاف خالص عبادت اللہ کے لیے تم نے 100 سال کی, اس سے کہیں بہتر اللہ والے کا 1 سیکنڈ کا تمہارے ساتھ بیٹھ جانا. یار یہ کوئی عام شخص کہہ رہا ہے, مطلب یہ آج کے کسی مفکر نے تو نہیں لکھا نا. یہ وہی ہیں جنہوں نے بلغ العلا بکمالہ, یہ وہ جنہوں نے لکھا ہے نا, انہوں نے یہی لکھا ہوا. اگر یہ پڑھتے ہو تو یہ بھی تو سن لو. اللہ مل کے کہو سبحان اللہ. اس لیے ہمیشہ انہوں نے التزام رکھا ہے, آتے جاتے رہے ہیں, کبھی چھوڑا نہیں. اگلا جملہ بڑا ہی قیمتی ہے, اسے ذرا نوٹ کریں, سمجھیں. محض کتابیں رٹ لینے سے آج تک کوئی کامل نہیں ہوا. بولو سارے بولو. محض کتابیں رٹ لینے سے آج تک کوئی, آج تک. یہ جب لکھے گئے تھے یہ کلمات مجدد پاک نے جب لکھے, وہ تاریخ کوئی ہوگی تو بولو نا, کوئی تاریخ ہوگی نا. تو اس وقت تک آپ لکھ رہے ہیں کوئی کامل نہیں, اور آج میں پڑھ رہا ہوں تو بھی آج تک. اور یہ لفظ اگر کوئی قیامت سے 1 دن پہلے پڑھے گا تو بھی آج تک ہی پڑھے گا, کہ آج تک یہ کبھی نہیں ہوا کہ محض کتابیں رٹ لینے سے کوئی کامل ہو جائے.
مکمل ہو جائے اور پی ایچ ڈی کر لے، پھر پوسٹ ڈاک کر لے، پھر جائے یورپ سے جا کے ریسرچ کر لے، پھر اور کسی اسپیشلائزیشن پہ چلا جائے، وہ لگا رہے کتابیں پڑھ اللہ. قرآن نے ان کتابوں والوں کو جس طرح سے رگڑا ہے نا، یعنی اتنا کتاب پڑھ پڑھ کے بس اسی پہ اوپر جو بیٹھے رہتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دو تو وہ انسان تو نہیں بن جائے گا. ایک گدھے پہ کتابوں کا بوجھ لا تو وہ انسان تو نہیں ہو سکتا، وہ گدھا ہی رہے گا. تو یہی حساب جو ہے اس شخص کا ہے کہ وہ پڑھ پڑھ کے کتابیں کہتا ہے نہیں بس اسی سے مجھے مل رہا ہے سب کچھ، یہی کتابیں مجھے سب کچھ دے رہی ہیں. تو وہ جیسے میں علمی کتابی، بولیے کتابی، تو وہ کتابی سے کیسے بھائی، یہ کس طرح ہوگا؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. کس طرح سے آپ جو ہے وہ اس کو لے کے چلیں گے کہ آپ کتابی صرف کر رہے ہیں؟ وہ کتاب جس نے لکھی ہے وہ کون ہے؟ کہ ہوا میں لکھ دی گئی ہے، کسی انسان نے لکھی ہوگی نا، اس کی آپ بات ہی نہیں کر رہے. وہ کتاب لکھنے والا کون ہے؟ خود سے تو نہیں لکھی گئی نا، کسی انسان نے لکھا ہے اسے. اللہ تو بہت بڑا اصول ہے، محض کتابیں رٹ لینے سے کوئی کامل نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے. آگے فرمایا صحبت شیخ مفتاح الطریق ہے. صحبت شیخ مفتاح الطریق ہے. مفتاح کہتے ہیں چابی کو، طریق کہتے ہیں راستے کو. فرمایا جس راستے میں تمہیں بلاکیج آ جائے نا، صحبت شیخ میں بیٹھ جاؤ، وہ بلاکیج کھل جائے گی، وہ راستہ تمہارے لیے کھول دیا جائے. یہ طریق یعنی راستوں کو کھولنے والی، یہ تمہارے لیے طریق، راستے کا کھلنا جو ہے وہ شیخ کی صحبت سے ہی ہوتا ہے. اور میں اس پہ آج چونکہ ظاہر ہے بات کر رہا ہوں تو میں اس لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو شاید کم موقع ملا ہو اور ایسی باتیں سننے کا کبھی کم ہی چانس ہوا ہو. یہ جو لوگ کہتے ہیں اسم اعظم، اور اسم اعظم کی بڑی دھوم مچاتے ہیں، نیٹ پہ بھی سرچ ہو رہی ہوتی ہے اسم اعظم کیا ہے، سوال بھی اللہ والوں سے کرتے رہتے ہیں اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کیا ہے. تو بڑی تسلی سے آج یہ بات سن لیں، اسم اعظم اصل میں صحبت شیخ کا ہی نام ہے. یہ مفتاح الطریق ہے، یہ تمہارے لیے ہر شے کھولنے والا ہے. رزق بند ہے کھل جائے گا، مل کے ہونا سبحان اللہ. عزت کم ہے زیادہ ہو جائے گا، علم کم ہے بڑھ جائے گا، شعور تھوڑا ہے اور اونچا ہو جائے گا. تمہیں اللہ نے جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے محروم رکھا ہوا ہے، سب کچھ مل جائے گا. تمہیں جو ہے وہ کسی جگہ سے کوئی رتبہ اور مقام اللہ نے اس وقت دوری ہے، وہ سب کچھ تمہارے قدموں میں آ جائے گا. یہ مفتاح الطریق ہے، اسم اعظم ہے یہ اسم اعظم. اور جو اس کی جتنی زیادہ برکت لیتا جائے گا اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس ہر راستے کی چابی ہے اور صحبت شیخ ہے. اور وہ بیٹھتا ہے، آتا ہے، کبھی نہیں چھوڑتا. کبھی وہ اس راستے سے جدا نہیں ہوا، لہذا اس کو کوئی نعمت اس سے دور رہ سکے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی نوکر، خادم، غلام جو بھی ہوتا ہے کسی بھی بڑے افسر کا، جب وہ کہیں جاتا ہے بڑا افسر، تو بتائیے کوئی نعمت ایسی ہے جو اسے نہ ملتی ہو وہاں سے؟ حتیٰ کہ آپ کا ڈرائیور ہی کیوں نہ ہو، وہ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو جو اندر کھانا کھایا جا رہا تھا پوچھا جی ڈرائیور کہاں کھڑا ہے؟ وہ جی وہ باہر کھڑا ہے. وہ جاؤ وہی روٹی دے کے آؤ. وہ آپ اندر کھا رہے ہیں، ڈرائیور کو اس کی جگہ پہ جا کے روٹی پہنچائی جاتی. بھائی وہ تو ڈرائیور ہے، نہیں آیا تو آپ کے ساتھ ہے، لہٰذا اس کی بھی عزت وہی ہوتی. ایسے ہی تو وہ نعمتیں جو شیخ کو مل رہی ہوتی ہیں، مجھے کہنے دیجئے کسی نہ کسی درجے میں کنورٹ ہو کے وہی نعمتیں اس کے صحبت یافتہ کو بھی دی جا رہی ہوتی ہیں. کنورٹ ہو کے وہی نعمتیں ایز اٹ از.
اس کے صحبت والوں کو بھی دی جاتی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ شیخ اگر صحبت رسول میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ صحبت رسول میں نہیں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. شیخ اللہ کا بہت مقرب ہے اور جو بیٹھنے والے ہیں وہ اللہ سے دور ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. شیخ جو ہے وہ بہت رسول کا بار بار زیارت اور دیدار کرنے کی سعادت رکھتے ہیں اور آپ میں سے وہ نہیں ہے. کوئی بھی نہیں. ہمیں تو کبھی نہیں ہوئی. تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. کسی نہ کسی درجے میں کنورٹ ہو کے وہ نعمتیں صحبت والوں کو دی جاتی, ضرور دی جاتی. اللہ. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ رہے ہیں, تو جس نبی کے ساتھ رہے ہیں وہ انداز جس نبی کا تھا کہ وہ اللہ کے بڑے مقرب, بڑے اعلیٰ, بہت برگزیدہ تھے, تو اللہ نے وہی انداز کنورٹ کر کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا. یہ جو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوئے ہیں, مجھے بتائیے علم سے ہوئے ہیں؟ ذرا سارے بولو نا. یہ کیا مطلب کوئی بہت زیادہ کوئی مطلب بہت بڑی خدمت نہیں, وہ بھی کوئی اتنی خدمت تو نہیں تھی. نہیں, وہ بس آنا جانا حضور کے ساتھ. اللہ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا, کعبے کی چھت. تو یہ ہے مفتاح الطریق. میں اصل میں مفتاح الطریق پہ بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے لیے ایسے ایسے انداز کھول دیتی ہے صحبت کہ اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب عثمان صاحب ہمارے پاس آئے تھے, پہلے دنوں میں تھے جب, تو وقت گزرتا رہا, کرم ہوتے رہے, فضل ہوتے رہے. آج ماشاءاللہ مرکز مجدیہ کے پرنسپل ہیں. یہ مجھے بتائیں نا, انہوں نے کوئی کتابیں لکھی ہیں حدیث کی اتنی بڑی موٹی موٹی؟ نہیں بولے نا ذرا یار. کوئی تفسیر لکھ کے انہوں نے کوئی بہت بڑی مارکیٹ میں شائع کر دی کہ ایک بہت بڑے مرکز کا پرنسپل, اور وہ بھی وہ مرکز جس کی بنیادیں ہی اللہ والوں نے رکھی ہوئی. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ سمجھ ویسے آنی کوئی نہیں. بولو نا. یہ ہے مفتاح الطریق. میں بار بار وہی کہہ رہا ہوں, راستے کھولنے والا. یہ راستے کھولنے والا. مایوسیوں کے بادل چھٹ جاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ آپ حیران ہو کہ اپنی ذات میں اور یہاں, میں اور مجھے یہاں کیسے, میں اور مجھے یہ برکت, میں اور... تو فوراً اپنے دل میں اس وقت کسی غلط فہمی میں نہ رہیے گا, فوراً کہہ دیں مولا یہ میرے حضرت کی صحبت کا ہی نتیجہ ہے, ورنہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے میرے اندر یہ نور اور برکت مجھے تو نظر آتی. یہ کیسے مل گیا رستہ, کس طرح مجھے یہ اتنی بڑی برکت اللہ. تو اس طرح آپ کی زندگیوں میں جب بھی ایسے وقت آئے انشاءاللہ کہو نظر آئے, تو مفتاح الطریق کو یاد رکھیے گا. یہ اس میں اعظم ہوتی ہے اور اس کو چھوڑ دینے والا اس سے محروم کر دیا جاتا ہے. وہ قربت ہوتی ہے, قریب ہوتے ہیں تو اللہ برکتیں دیتے. دیکھیں نا وہ حضور سیدنا صدیق اکبر جب حضور کے ساتھ نہ ہوتے اس غار کے اندر, بولو ساتھ وہ تھے نا, ساتھ تھے, صحبت تھی, تو کہا ان اللہ معنا, ورنہ کہہ دیتے ان اللہ معی, اللہ میرے ساتھ ہے. تو میرے ساتھ نہیں کہا, ہم دونوں کے ساتھ ہیں. تو اس وقت پاس تھے تو کتنا بڑا درجہ ہم پا گئے. اللہ ہم دونوں کے ساتھ. تو وہ پاس ہونا بس وہ کوئی وقت ہوتا ہے. اللہ. تو شیخ پہ کس وقت کیا اتر آئے, کس وقت کیا کرم ہو جائے اور تم پاس بیٹھے ہو. تمہاری تو مفت میں ہی سنور گئی. کس وقت شیخ پہ کیا برکت اتر رہی ہے, کیا رحمت اتر رہی ہے, وہ تمہاری تو مفت میں رحمت مل گئی. اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یہ ٹھپا ہے صحبت کے اوپر. یہ آیت اللہ کی رحمت مومنین محسنین کے قریب ہوتی, قرب میں ہوتی, قرب میں ہی رحمت ہے اللہ. تو اس کو مفتاح الطریق کہتے ہیں. جو لوگ اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں ان کی زندگیوں میں اچنبے ہوتے ہیں. معجزات کا لفظ میں سے نہیں بول رہا, وہ نبیوں کے لیے مخصوص ہے, لیکن وہی ہوتے ہیں. ہاں بس اس کو بس میں معجزہ کا لفظ نہیں بولوں گا, لیکن وہ وہی ہوتے ہیں. عجیب و غریب کام ہو جاتے ہیں زندگی میں, آپ حیران رہ جاتے ہیں یہ میری لائف میں کیسے ہو گئے. وہ صحبت شیخ کا رزلٹ ہوتا ہے, اسی کی وجہ سے.
اللہ اور توفیق دے انشاءاللہ. ماشاءاللہ عمر صاحب امام ہیں مرکز مجددیہ کے. کیسے مل گیا ماشاءاللہ. یہ عمر صاحب جو ہے وہ کئی قرآن کے گروپوں کو پڑھا کے آگے سے اساتذہ بنا کے استاذ الاساتذہ بن چکے ہیں. پوچھیں آج سے 5-6 سال پہلے کہاں تھے؟ کیسے ہو گیا یہ؟ کس نے سکھا دیا؟ کس طرح یہ ہو گیا؟ تو کہاں سے، کون سی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے؟ اتنے قرآن کو پڑھانے والے کیسے پیدا کر دیے؟ یہ سب صحبتوں کا رزلٹ ہے. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. یہ بس وہ منٹ ہیں، وہ سیکنڈ ہیں، وہ کنورٹ ہوتے ہیں ان انعامات کے اندر، ان خوبصورت اعلیٰ برکتوں کے ساتھ اللہ انہیں جوڑتا رہتا ہے. اور انسان سمجھ ہی نہیں پاتا مجھ پہ یہ کرم کیسے ہو. اور انشاءاللہ سنیے اب یہ بات، میں ابھی آگے نہیں جاؤں گا. بات ذرا آج میں کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اجازت دیں تھوڑی سی، کہ انشاءاللہ اب جب بارگاہ رسالت میں مدینہ پہنچیں گے تو وہاں آپ کو صحبت شیخ کی صحیح قدر ہوگی. اور صحیح قدر آپ کو وہیں ہونی ہے. ابھی میں کتنا ہی بول لوں، کتنا ہی آپ کو مثالیں دے لوں، ایک حد تک آپ سمجھیں گے، لیکن اصل آپ کو رنگ صحبت شیخ کا حضور کی بارگاہ میں نظر آئے گا. کہ وہاں جب آپ جائیں گے نا تو ایک دفعہ تو سٹی گم ہو جائے گی، کیونکہ صحبت شیخ میں جو بیٹھتا رہتا ہے اس سے پھر نہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں، کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں اللہ نے روشن کی ہوتی ہیں. جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو میرے شیخ کی مجلس ہے، یہ تو وہی نور ہے جو وہاں سے لیا تھا، یہ تو وہی برکت اتر رہی ہے جو وہاں تھی. فرق ہی کوئی نہیں. مطلب میں واقعی مدینہ ہوں یا میں اپنے شیخ کے اس درس میں بیٹھا ہوا ہوں. تو آپ کا اندر باطن گواہی دے گا، تجھے آج پتا چلا ہے تو ادھر بھی مدینے میں ہی تھا. ان کے کہو نا سبحان اللہ. آپ کا باطن اندر سے چیخ کے کہے گا وہ تجھے آج پتا چلا ہے، اور تو وہاں بھی مدینہ میں ہی بیٹھا ہوا تھا، تجھے پتہ نہیں. آج تو سمجھ آ گئی. یہ نہیں سمجھ آ سکتی. یہ صحبت رسول میں جاؤ گے تو پھر کمپیریزن ہو جائے گا، پھر اندازہ ہوگا کہ اصل میں صحبت شیخ کیا ہوتی. چلو جب کعبہ کے سامنے جاؤ گے نا، وہاں بھی تمہارے سامنے ایک نیا راز کھلے گا. جی ایک نیا راز کھلے گا. آپ کہیں گے میں کہاں ہوں، یہ کعبہ میرے سامنے ہے. وہ کیفیات اندر آپ دھیان کریں، کہا نہیں یہ تو حضرت صاحب کی محفل میں بھی ایسے ہی تھا، اسی طرح دل دھڑکتا تھا، یہی میری اندر کیفیت چلتی تھی، اسی طرح آنسو آ جاتے تھے. تو یہ کیا حضرت صاحب کی محفل ہے، یہ مطاف ہے، کعبہ کے سامنے وہی چیز ہے. تو وہاں کعبہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کے بندے وہاں بھی میرے پاس ہی تم بیٹھے ہوئے تھے، یہ میرے پاس ہی ہوتے تھے، تم ویسے تمہیں سمجھ کوئی نہیں تھی، آج تمہیں پتہ چل گیا. جب میں پہلی بار گیا تھا 2017 میں، اس وقت میں نے حضرت صاحب سے آ کے جو میں نے پہلے تو ماتھا چوما، پھر میں نے ہاتھ چومے، پھر میں نے کہا مجھے اجازت دے. میں نے جھک کے پاؤں چومے. میں نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو آج سمجھ آئی. کیا سمجھے؟ میں یہ 2 باتیں سمجھ لیں. کہا تو ہو چھوڑو یار، ہے سچی یہ ہے، چھوڑ دو بس، ٹھیک ہے. اللہ تو یہ اصل بات ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. جیسے تو یوں ہی نہیں کہہ دیا اللہ والوں نے. اتنے بڑے بڑے جملے یوں ہی تو نہیں بولے جاتے کہ مشدہ دروازہ خانہ کعبہ. اس کو خانہ کعبہ کا درجہ کیوں دیا؟ وہ اصل میں وہی برکتیں رحمتیں جو وہاں پہنچ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اوہو میں تو اسی دروازے میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کہ حاجت ضروری کریے. اور بھی بڑے جملے اللہ والوں کے لیے لوگوں نے لکھے. تو یہ مفتاح الطریق ہے. یہ آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ جب آپ بارگاہ رسالت میں پہنچیں گے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کعبہ شریف کے سامنے جائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ صحبت شیخ اصل میں کیا ہوتی. ابھی آپ لفظوں سے جتنا سیکھیں گے اچھی بات ہے، لیکن وہاں نظر آئے گا. اچھا آگے سنیے. مفتاح الطریق ہے صحبت شیخ سے علم بھی بڑھتا ہے اور عمل کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں، یہ عام بات نہیں ہے. بولیے. علم بھی بڑھتا ہے اور عمل کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں کٹھی. دیکھیے آپ کالج جاتے ہیں تو صرف علم بڑھتا ہے، عمل کا شوق نہیں ہوتا وہاں. جی اور جو مکمل نہیں ہوتے لوگ
کامل نہیں ہوتے. ان کے پاس ہو سکتا ہے عمل کا شوق بڑا پیدا ہو جائے لیکن علم وہاں نہیں ہوتا. کامل شیخ کی صحبت دو چیزیں ضرور دے گی، علم بھی بڑھا دے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس علم کے مطابق عمل کی توفیق بھی ملتی جائے گی. یہ صحبت کی وجہ سے آپ جو آتے جائیں گے علم بڑھے گا، ساتھ ساتھ آپ اپنے اندر اس علم کا ضرور جائزہ لیں گے کہ میں نے جو اس دن صاحب سے بات سے کیا میرے اندر آ گئی ہے. پھر اگلی بار آپ اور سیکھیں گے تو پھر دیکھیں کیا میرے اندر وہ چیز ہے. وہ فلاں ساتھی میں نے دیکھی ہے، فلاں ساتھی میں نے دیکھی ہے، فلاں ساتھی میں نے یہ بات دیکھی ہے، صاحب نے کہی تھی، اس کے اندر ہے، اس کے اندر ہے. تو آپ آہستہ آہستہ اس عمل کے ساتھ بھی جڑتے جاتے ہیں جو آپ علم سے لے رہے ہوتے ہیں. ورنہ یہ دونوں چیزیں ملنا ممکن نہیں، بڑا مشکل ہے. علم لے لو بے شمار لے لو، عمل صفر، کیونکہ صحبت شیخ نہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا التزام نہیں ہے، اس کا کوئی عکس نظر نہیں آئے. اور ادھر بہت زیادہ اگر آپ کو عمل کا شوق پڑا ہوا ہے لیکن پیچھے سے علم ہے کوئی نہیں، آگے کرنا کیا ہے. اللہ مجھے کہو نا سبحان اللہ. دیکھو نا، آپ کو جب ختمات شریف کی اجازت دی جاتی ہے تو ختمات شریف اصل میں ایک علم ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ یوں پڑھنا ہے، لیکن پھر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اس وقت تک علم ہی رہے گا جب تک آپ اسے عمل میں نہیں لاؤ گے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. تو آپ کو لازمی اس پہ عمل کرنا پڑ جاتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں پھر ختمات. تو یہ کیا ہوا، علم بھی ملا عمل بھی ملا. پھر آگے چلو اور آگے معاملات چلتے ہیں، پھر اور زیادہ چلتے ہیں، اور جتنی زیادہ علم کی برکت ملتی جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر علم پہ عمل بھی توفیق مل رہی ہے. اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے. میں اس پہ کلام کروں تو میرے لیے وقت کم ہوگا، لیکن میں نے اشارہ کر دیا کہ علم اور عمل مل جائیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. ورنہ زیادہ تر دنیا اسی میں مر گئی ہے. علم بڑا ہے تو عمل کوئی نہیں ہے، عمل بہت ہے تو علم کوئی نہیں. جیسے حضور کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میری کمر 2 لوگوں نے توڑ دی ہے، وہ آپ کو یاد ہے؟ یاد ہے نا جی؟ یہ وہی ہے. یہاں یہ نہیں ہوگا، یہاں علم بھی ہوگا عمل بھی، علم بھی ہوگا عمل بھی ہوگا. اگر صحبت میں آ رہا ہے تو جی، اگر صحبت سے نکل گیا ہے پھر نہیں. اگر آ رہا ہے تو ہر صورت اللہ کرم فرما دے گا، فضل ہو جائے گا. اگر آ رہا ہے تو اللہ. جیسے حضور اسلام کی خدمت میں ایک صحابی کی بات کی گئی تو کہا حضور وہ یہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے درس بھی سنتے ہیں، جمعہ بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن حضور ان میں ایک بری عادت ہے، یہ چوری کرتے ہیں، یہ چوری کی عادت ہے ان کے اندر. تو حضور کرم فرمائے اور یا تو ہم انہیں منع کر دیں کہ یہ آپ کے پاس آنا چھوڑ دیں، اس عادت کو چھوڑیں گے تو انہیں آنے دیں، کیونکہ دیکھیں وہ بھی کرتا ہے ادھر سے نماز بھی پڑھتا ہے، وہ بھی کرتا ہے ادھر سے درس بھی سنتا ہے. تو حضور نے یہی جملہ بولا تھا جو میں نے آپ سے عرض کیا. آپ نے فرمایا نہیں صحابہ، اس سے میری صحبت میں آنے دو، ایک وقت آئے گا کہ وہ یہ کام چھوڑ دے گا. صحبت سے اسے محروم نہ کرو، اسے آنے دو آنے دو آنے دو آنے دو. ایک وقت آئے گا کہ میری صحبت اس کو نیکی پہ لے آئے گا. تو جو آتا رہے گا پائے گا، ضرور پا جائے گا. آگے سنیے، مشائخ سے محبت اور عقیدت کے رابطے صحبت سے ہی پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ صحبت والے نہیں ہیں، مجھے اب کچھ بات کرنی ہے آپ سے، اگر آپ صحبت سے دور ہیں اور بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے آپ کا، تو سب سے پہلے تو یہ لازم اپنے آپ کو بھی سمجھا لیں. شیخ کو تو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے، اپنے آپ کو آپ سمجھا لیں کہ آپ کو نہ حضرت سے عقیدت ہے اور نہ ہی ان سے محبت ہے. یہ دونوں ہی نہیں ہے آپ کی، نہ محبت ہے ان سے بولیے اور نہ ہی کوئی آپ کی ان سے عقیدت ہے. ہم یہ اپنے اوپر جو ہے نا آپ نے ایک لبادہ اڑا ہوا ہے اور آپ مرید بننے کی ایکٹنگ اور ناٹک کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے آپ کا ان کے ساتھ. تو محبت اور عقیدت کے رابطے صحبت سے ہی پیدا ہوتے ہیں، صحبت سے ہی بولیے پیدا ہوتے ہیں. یہ جو آپ آ رہے ہیں نا، بیٹھ رہے ہیں، یہ 2 چیزیں ثابت کر رہی ہے بات. ایک آپ کی ان سے محبت بڑھی ہے، 2 عقیدت بڑھی. عقیدت اس لیے عقیدت کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے پاس جا کے بیٹھ رہا ہوں جو مجھ سے علم میں بڑا ہے. علم میں بڑا ہے تو عقیدت پیدا ہوتی ہے اس سے. ایسے ہی ہوتا ہے، جو رتبے میں بڑا ہو تو اس کے ساتھ عقیدت پیدا ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ دل کی پریت لگ جائے اس سے محبت پیدا ہوتی ہے.
حالانکہ بڑے ہیں لیکن پتہ نہیں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، حالانکہ بڑے ہیں لیکن مجھے ان کے ساتھ، وہ میرے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں اور مجھے ان سے بڑا عجیب سا ایک انس ہے، تو وہ محبت ہوتی ہے۔ تو آنے کا مطلب یہ دو چیزیں ہیں، بول دو کیا کیا؟ محبت اور عقیدت۔ اور اگر جو چھوڑ دے گا تو وہ کچھ بھی ہے نہ، لیکن محبت کوئی نہیں اور عقیدت بھی کوئی۔ لہذا جو تو اس راستے سے الگ ہوا، اور آخر میں ایک بات کروں گا لیکن یہاں پہ میں مناسب نہیں سمجھ رہا، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ عقیدت اور محبت یہ اس راستے کی اصل بنیاد ہے۔ ایسے ہی بولیے، اس راستے کی اصل بنیاد ہی محبت پہ اوپر کھڑی ہے۔ ہمارا سلسلہ نقشبند تو چلتا ہی محبت کے ساتھ، محبت شیخ، صحبت شیخ، خدمت شیخ۔ پھر سنو، محبت شیخ، صحبت شیخ، خدمت شیخ، یہ تین، اس میں سب سے پہلا اصول ہی محبت، اور وہ ثابت ہوگا آنے سے، یہ نہیں ہوگا کہ آپ آ نہیں رہے تو معاملہ نہیں۔ اللہ، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ بلا عالم ایک مجلس میں تشریف نہیں لے جا سکے تھے، ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی درس تھا، ہاں مکتوبات شریف کا ہی، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں کسی مجبوری سے نہیں جا پاؤں گا تو آپ میری جگہ جا کے صاحب سے معذرت بھی کیجیے گا اور بتائیے گا کہ کسی خاص کام تھا، وہ مشکل ہو گیا، نہیں آ سکے۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں چلا جاتا ہوں۔ خیر میں گیا تو وہاں جا کے جب صاحب درس ختم کیا آپ نے، تو چونکہ مجھے آپ نے پیغام دیا ہوا تھا، امانت تھی، میں جا کے عرض کیا، میں نے کہا حضور میں حاضر ہوں، تو صاحب نہیں آ سکے، تو ان کی یہ مجبوری تھی کوئی۔ تو یہ الفاظ سنیے جو یہ لفظ کہے گئے، مشائخ سے محبت اور عقیدت کے رابطے صحبت سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اب کتنے درس سنے ہوں گے انہوں نے، بولیے کتنے درس انہوں نے سنے ہوں گے، لیکن آپ نے یوں مجھے دیکھا، مجھے کہتے ہیں جا کے ان سے کہیے گا کہ اس درس کو چھوڑنا کبھی بھی زندگی میں آج کے بعد نہ ہو، زندگی میں نہ یہ درس چھوڑیے گا۔ ان سے جا کے کہہ دیں کہ نہیں، کوئی معذرت قبول نہیں۔ مجھے یاد، میری تو ایسے جیسے کو میں ابھی نیا مرید تک چند دن ہوئے، کتنے کو مہینے دو ہوئے ہوں گے، میرے زمین نکل گئی پاؤں سے کہ حضرت اتنا صحبت کو، التزام کو، مطلب یار کیوں چھٹی ہوئی ہے، کیوں آپ نہیں آئے، وجہ؟ حالانکہ اتنے ہزاروں درس پہلے بھی لیے ہوں گے، کوئی نہیں دیکھا انہوں نے، قطعاً کوئی بات نہیں انہوں نے سوچی کہ جی اتنے درس پہلے بھی تو لیے، چلو آج نہیں بھی آئے تو کیا ہو گیا، کہا نہیں، کیوں چھوڑا؟ جا کہہ دیں کہ کوئی نہیں، کوئی معذرت۔ تو میں نے آ کے عرض کر دی، آپ بڑا مسکرائے، کہا یار دیکھ لیں ہمارا بھی آپ جیسا ہی حال ہے۔ میں نے کہا نہ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا یہ صحبت کے معاملات بڑا ہی نازک معاملات، اس میں آپ اس طرح کے انداز نہیں اختیار کر سکتے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں بڑی صحبت مل جاتی ہے، وہ پھر اپنی صحبت علیحدہ شروع کر دیتے، کہ نہیں مجھے ضرورت کیوں نہیں جانے کی۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی، یہ تو کوئی بات نہیں۔ تو اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اگلا جملہ، مرید کو محبت اور صحبت کے مطابق ہی مرشد سے فیض ملتا ہے۔ ہاں مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ مرید کو محبت نمبر 1 اور صحبت کے مطابق ہی مرشد سے فیض ملتا ہے، یہ اصول ہے۔ 2 سیکنڈ کی صحبت، 2 سیکنڈ ہی فیض، یہ بس یہ اصول ہے بھائی۔ باقی جس پہ کرم کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے، وہ تو حضور کی اپنی نظر رحمت تھی، لیکن ہم جو آج کے حوالے سے دیکھیں تو اب نہیں ہے وہ، اب آپ کو صحبت کا ہی فیض ملتا ہے۔ آگے سنیے، یہ بڑا اہم جملہ ہے اور میں اس پہ آپ کی بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ صحبت سے ہی جمعیت قلب نصیب ہوتی ہے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں ہے، ویسے ذرا بولو میں نے کیا بولا؟ صحبت سے ہی جمعیت قلب، جمعیت قلب، جمعیت قلب کہتے ہیں دل کا ایک جگہ ٹھک جانا، ایک جگہ پہ ٹھک جانا، ایک جگہ پہ ٹھک جانا، یہ صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کا مسلسل جو دل ایک جگہ پہ رہتا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ صحبت والے آدمی ہیں۔ اور جو ایسا نہیں کرتا، نہیں فلاں عالم بہت اچھا ہے، فلاں عالم بہت ہی اعلیٰ ہے، فلاں بھی مفتی صاحب کیا بات، فلاں جی صوفی صاحب وہ کسی کڑے دا ٹکر نہیں ہوتا۔
ہر طرف منہ مارتا پھرتا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. میں جی ہر ایک کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. یہ بھی لوگ بعض ایسے بے وقوف ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی میری خوبی ہے، ہر جگہ بتاتے پھرتے ہیں. جی میں سب کے پاس بیٹھتا ہوں. یہ تو بہت بڑا ویک آدمی ہے، مر جائے گا کسی دن، اتنی دوائیاں کھائے گا تو تجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. جی میں ساری دوائیاں کھا لیتا ہوں. جی ہم تو سب کے پاس جی بیٹھنے والے لوگ ہیں. جی اپنی خوبی بنا کے بتا رہے ہوتے ہیں جہلا. جمیت قلب، آپ کا دل ٹھک جاتا ہے، آپ کہتے ہیں بس یہی در ہے اور آخری در ہے، اس سے آگے کوئی در نہیں، یہ آخری در ہے اور اسی کے اوپر میری موت ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میرا اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا مرنا جینا سونا جاگنا، یہی در ہے. ختم. جب آپ اس پہ آتے ہیں نا تو پھر اللہ کہتا ہے یا تو قلعے والا ہو بن گیا، قلعہ ٹھوک گیا اس کا، اب نہیں کہیں جاتا. بھائی دیکھو نا، کسی بکری کا قلعہ ٹھکا ہو، اس کی ڈور بور رسی بندی ہو جائے جتنے مرضی، پھر بولیے لمبی چھوڑتے ہیں نا لوگ، بکری کو لمبا چھوڑ دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہوگا وہ گاؤں میں آپ دیکھتے ہوں گے یا پہاڑی علاقوں میں لوگوں نے قلعہ باندھا ہوتا ہے، بکری باندھی ہوتی، بکری وہ دوسرے پہاڑ تک گئی ہوتی، وہ مالک پریشان ہے، مالک قلعہ ٹھکیا ہے کتنے نہیں جاندی، مل کے کہو نا سبحان. تو ایسے ہی اگر کسی کا قلعہ جمیت قلب جس کو مل جائے، وہ مسلسل اپنے شیخ کے در کرے. وہ کہتا ہے یہی ہے. جہاں دل جس کا ہلتا رہے ہر وقت، کبھی کہیں جائے کبھی کہیں جائے، کبھی سوچ کہیں جائے کبھی کہیں جائے. ابھی کل پرسوں میں ہمارے ایک ساتھی، میں نے ان سے ویسے ذکر کر دیا، بات ویسی پوچھ لی. ان کے فرض کریں کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے مدینہ شریف رہنا نصیب ہو جائے، ویسے ہی بات کر دی میں نے. بس دفعہ دل چاہتا ہے کسی سے پوچھ لیا جائے. ان کے کہو نا سبحان اللہ. جس طرح حضور اسلام نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا تھا نا، بولو کیا پوچھا تھا، یاد کریں نا. ابوبکر تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اللہ سے محبت، پوچھا تھا. تو ایسی بات پوچھ لینا چاہیے. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا کہ اگر آپ کو ہمیشہ کے لیے مدینہ شریف کی توفیق ملے تو کیا ہاں یا نہ میں جواب دیں. لمبی بات نہیں کرنی، ایسے ہے تو تیسے ہے، لمبی باتیں نہیں کرنی، ہاں یا نہ. تو فوراً کہتے ہیں جی اس پہ کیا سوچنے کی ضرورت ہے، نہ. میں نے کہا بہت بڑی بات کر دی، اور مطلب سوچا بھی نہیں، کہا نہیں سوچنے کی ضرورت نہیں. وہاں میں مسلسل نہیں رہ سکتا، مجھے پتا ہے کہ اصل تر یہی ہے. ہاں جا کے سلام کر کے آ جاؤں گا، لیکن آپ کہیں کہ ادھر ہی رہوں اور یہ چھوڑ جاؤں، نہیں یہ نہیں ہونا. مجھے کہو نا سبحان اللہ. اسے جمیت قلب کہتے ہیں. یہ ہے جمیت قلب. اور جس کو یہ مل جائے موج کرے، وہ پھر نہیں جاتا، پھر وہ رہا ہو گیا. ایک وار جب پھائیں اٹھ جاون، پھر دوجی وار نہ پھنس دینے، یہ وہ حال. پھر وہ پھائے سے اڑ جاتے ہیں. دنیا کا پھندا کب کا ختم. وہ آج بھی اپنے شیخ کے در پہ، کل بھی اور آخرت والے دن بھی اپنے شیخ کے در پہ ہی کھڑا ملے گا آپ کو. تو اللہ توفیق دے. آگے ارشاد فرمایا، صحبت شیخ سے تصور شیخ پختہ ہوتا ہے جو ہر منزل کی بنیاد ہے. یار یہ جملہ پی ایچ ڈی ہے. یہ صحبت شیخ سے تصور شیخ پختہ ہوتا ہے اور جو ہر منزل کی بنیاد ہے. جتنی منازل آپ طے کرتے جائیں گے، ہر منزل پہ آپ کو شیخ کا چہرہ ہی نظر آئے گا اور آپ کو اگلے درجے پہ لے جائے گا. اس سے اگلی منزل پہ پھر شیخ کا چہرہ نظر آئے گا، اگلی منزل پہ لے جائے. تو یوں ہر منزل پہ آپ کو وہ یاد آتے رہیں گے. جتنی زیادہ صحبت رہے گی، ان کی تصور کی حالت بہتر ہو جائے گی، اور اچھی ہو جائے گی، اور اچھی ہو جائے گی، اور اچھی ہو جائے گی. اور وہی تصور شیخ پھر ایک دن حضور کے تصور میں ڈل جائے گا. آقا کی زیارت اصل میں جملہ یہ مکتوبات سے کس دن آئے گا تو پڑھاؤں گا آپ کو. مجدد پاک رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضور کی زیارت تصور شیخ کا ہی ایک سپرلیٹو درجہ ہے. آقا دو جہاں کی زیارت تصور شیخ سے شروع ہوتی ہے اور اس سے شروع ہوتے 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 حضور کے چہرے میں ڈال جاتی. تو اگر وہی تصور پکا نہیں تو پھر کیا پکنا ہے. تو اس لیے فرمایا تصور شیخ سے اصل میں
تصور شیخ سے، صحبت شیخ سے تصور پکا ہوتا ہے اور اسی سے منزل اگلی ملتی. اللہ، یہ تو اسی لیے پھر یہ ساری باتیں کی گئیں. اور آخر میں ایک جملہ جو اس کے جو دوسرا پہلو ہے، یہ تو اس کے ان لوگوں کے لیے جو کر رہے ہیں اختیار، بولیے، جو صحبت شیخ میں آتے ہیں، یہ ان کے لیے سارے جملے میں ذرا بول دوں دوبارہ سے، یاد ہو جائے گا، ذہن میں رہ جائے گا. ایک تو کونوا مع الصادقین پورا ہو جاتا ہے، ذرا سبحان اللہ کہتے جاؤ یار. کونوا مع الصادقین ہو گیا پورا، سچوں کے ساتھ رہو. اللہ کا یہ اعلان قرآن میں یہ پورا ہو گیا. اور ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بھی پورا ہو گیا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بھی پورا ہو گیا. ید اللہ علی الجماع بھی پورا ہو گیا. یہ سارے پورے ہو گئے جو حدیثوں میں، قرآن میں جو اصول دیے گئے وہ سب پورے ہو گئے. اور پھر یہ بھی کہ صحابہ کرام نے جو صحابہ کا لفظ پایا ہے وہ بھی صحبت سے ہے، اور صحبت میں آئے تھے تو اور سب کچھ حضور سے جو ملا وہ ان کے پاس بیٹھنے سے ہی ملا. پھر صحبت شیخ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے، اس پہ میں نے عرض کیا آپ سے. پھر اہل اللہ نے ہمیشہ صحبت شیخ کا التزام رکھا ہے، کبھی چھوڑا نہیں ہے اسے. محض کتابیں رٹ لینے سے آج تک کوئی کامل نہیں ہوا. مشائخ سے صحبت شیخ مفتاح الطریق ہے، اس پہ میں نے آپ سے بات کی ہے، اس کا الگ سے ایک کلپ ہونا چاہیے. ویسے صحبت شیخ مفتاح الطریق ہے، وہ سمجھ گئے نا. اچانک آپ کی زندگی میں معجزات جو ہوتے ہیں وہ شیخ کی برکت سے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس سے علم بھی بڑھتا ہے اور عمل کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. مشائخ سے محبت اور عقیدت کے رابطے صحبت سے ہی پیدا ہوتے ہیں. محبت تب بڑھے گی، عقیدت تب بڑھے گی جب صحبت ہو. مرید کو محبت اور صحبت کے اندازے کے مطابق فیض مل رہا ہوتا ہے، اور صحبت سے جمعیت قلب نصیب ہوتی ہے، صحبت سے تصور شیخ پختہ ہوتا ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے میں نے عرض کر دیا جو کر رہے ہیں اختیار. اب ایک ہی جملہ ہے جو نہیں کرتے، جو اس سے دور ہیں، صحبت شیخ سے الگ ہیں. ان کو آپ الٹا لیں تو خیر میں اس پہ بات نہیں کروں گا، وہ آپ خود سمجھیں. ان جملوں کو آپ الٹا لیں تو اس کے لیے ہوں گے تو اس کو آپ سمجھ جائیں. لیکن ایک جملہ جو بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کو کیجول خیال کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ سے اور رسول سے دوری کے برابر ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں میں نے کیا بولا آپ کو؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے دوری کے برابر ہوتا ہے. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے حضرت کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے اور اس کے رسول نے بھی اسے چھوڑ دیا ہے. اور اس کا اظہار وہ کیسے کرتے ہیں بولو؟ شیخ سے دور کر دیتے ہیں. اور اس کا اظہار یوں کیا جاتا ہے کہ اس کو شیخ سے دور کر کے تو اللہ یہ دکھا دیتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی دور ہو گیا، رسول سے بھی دور ہو گیا. بھائی اللہ کو نظر آتا ہے کہ بیٹھا ہو، اللہ معاف فرمائے کہ کہیں اللہ موجود ہے اس سے آپ دور ہو گئے. اللہ تو ہر جگہ ہے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، وہ تو ہر جگہ ہے، اس سے دور کیسے ہو سکتے ہو آپ؟ کس طرح دور ہو گئے؟ رسول کریم کی ذات آپ اس سے کیسے دور ہیں؟ حضور تو فرما رہے ہیں، اللہ قرآن میں ان کے لیے کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو وہ تو جانوں سے زیادہ قریب ہیں تو ان سے دور کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ ہاں ایک ہے جو ان سے دوری کا رنگ ہوگا، وہ تمہارے شیخ سے دوری ہے. جو ہی ان سے دوری ہو گئی دونوں گئے. اسی لیے ایک ہی طریقت میں کبیرہ گناہ ہے اور وہ ہے شیخ کی صحبت کو چھوڑ دینا. کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے، کسی صورت بھی اسے ترک نہ کیا جائے. کہا جاتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ جس نے شیخ سے رابطہ نہ کیا اس نے اپنا کوئی نہ کوئی نقصان طریقت میں ضرور کر دیا. اس طریقت میں اس کا نقصان کوئی نہ کوئی ہوا ہے جو 3 دن سے زیادہ رابطہ نہیں ہوا، 3 دن سے سلام نہیں ہوئی، 3 دن سے قلبی رابطہ نہیں ہو سکا، یاد ہی نہیں آئی 3 دن سے. بولو 3 دن سے یاد ہی نہیں آئی. یہاں تو یہ حال ہے کہ آج تک یہی حالت ہے، کم از کم میری تو یہی، اللہ کرے آپ کس سے بھی اچھے ہو، کہ ادھر آنکھ صبح بعد میں کھلتی ہے حضرت صاحب کا خیال پہلے آتا ہے. آنکھ بعد میں کھلتی، آنکھ کھلتی ہے ساتھ ہی شیخ کا خیال آتا ہے، یار حضرت صاحب کدھر ہوں گے اس وقت؟ دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، دن ہو، کبھی ایسا ہوا ہی نہیں
کہ ان کا خیال ذرا سا بھی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، سوچ کے اندر بھی کہیں سے گم ہو جائے، نہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا. تو ایسی حالت نہ آئے، انشاءاللہ کہو نا. اب اس میں جو بڑی اہم بات ہے کہ سب کو تو جسمانی صحبت میسر نہیں ہو سکتی. بولیے، بہت دور دور بھی لوگ ہوتے ہیں، بڑی دور، جس طرح ماشاء اللہ ہمارے آن لائن سن رہے ہیں بہت سارے لوگ، تو ظاہر بہت دور دور بھی ہیں، بڑے بڑے مطلب ملکوں میں ہیں، شہروں میں. تو اب ان کے لیے بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تسلی رکھیں کہ یہ جو قلبی رابطہ ہوتا ہے یہ بھی صحبت شیخ کا ہی درجہ رکھتا ہے. مطلب اب ہمیں بھی صاحب سے ملے ہوئے مہینہ ہو ہی جاتا ہے، 2 مہینے ہو جاتے ہیں. اسلام آباد میں آپ، ہم یہاں پہ، تو اس سے مراد ہم اب قلبی صحبت پہ رہیں گے. بولیے. اور جب بھی کوئی موقع ملے تو صحبت جسمانی بھی حاصل ہوگی، ضرور لیں، لیکن قلبی صحبت سے کبھی نہ نکل لیں. انشاءاللہ کہو ذرا، اس سے کبھی دور نہ ہو، قلبی صحبت سے کسی صورت دور نہ ہو. ذکر کا کرنا، وظائف پڑھنا، بار بار درود خضری ہے، استغفار ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ سب اصل میں اندر سے میں آپ کو یہی بات راز کی بتا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف صحبت کے ذرائع ہیں. نام درود خضری رکھا ہوا ہے، بولو نا یار. جب آپ درود خضری پڑھتے ہیں ڈائریکٹ حضور کی صحبت میں جا بیٹھتے ہیں. استغفار پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی برکت نصیب ہونا شروع. یہ سارے صحبت کے رنگ ہیں. نام اس کا ذکر ہے، استغفار ہے، درود ہے. اصل میں یہ ملنا ہوتا ہے، یہ ملاپ کے رنگ ہوتے ہیں، قلبی رابطہ ہے یہ. اب اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کیسے، جب کوئی سانس کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ اللہ کی صحبت میں ہے، صحبت میں چلا گیا، کیونکہ ساتھ ہی سانس کا ذکر ہو رہا ہے. جیسے اللہ فرماتا ہے جب تم میں سے کوئی اکیلا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا یاد کروں. کہو نا سبحان اللہ. جب تم میں سے کوئی 2 کرتے ہیں تو میں بھی ایک فرشتے کو بلا لیتا ہوں، 3 کرتے ہیں 2 اور بلا لیتا ہوں. تم جماعت میں مجھے یاد کرتے ہو، میں اس فرشتوں کی جماعت بنا لیتا ہوں. تو اس لیے صحبت بن گئی، وہ قلبی رابطہ نہ ٹوٹے. لہذا اگر آپ دور ہیں تو قلبی رابطے کو مستحکم کیجیے، مضبوط کیجیے، اور اندر ہی اندر اور ہاتھوں کو اٹھا کے کبھی کبھی اللہ سے ضرور عرض کرتے رہیں، مولا مجھے جسمانی بھی برکت دے دے، مولا جسمانی بھی دے دے. اویس کرنی کی طرح نہ رہ جاؤں کہ جسمانی برکت ہی نہ مل سکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضور کے جسمانی طور پہ نہ پا سکے. تو لہٰذا حضور کی بارگاہ میں وہ جو جسمانی برکت ملنے کا انداز تھا وہ جس کو ملا، اور آخری ایک وہ جو دن بھی جس صحابی نے حضور سے کلمہ پڑھا اور آخری زیارت کر لی، جس طرح میں نے ایک آپ کو واقعہ پورا سنایا، اس صحابی کا درجہ بھی، وہ جو ہلکا سا مطلب وقت حضور کے ساتھ مل کے تو شہید ہو گئے، اس صحابی کا درجہ بھی اگر ماپا جائے سیدنا اویس کرنی سے تو 1 کروڑ اویس کرنی بھی اکٹھے ہو جائیں تو اس صحابی کے پاؤں کے جوتے کی خاک جیسے بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضور کی صحبت جسمانی مل گئی، وہ اور چیز ہے، اس کا درجہ وہیں رہے گا. لیکن چلیں، مقام تو بڑا نا سیدنا اویس، سید التابعین، تابعین کے سید ہیں آپ، لیکن صحابہ جیسی برکت نہ مل سکتی. تو اس لیے دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمیں جسمانی برکت بھی ملے، ضرور ملے، اور جو جسمانی میں ہیں وہ کہیں کہ اللہ سے مولا اسے دور نہ کرنا ہم سے. یہی ہمارا سرمایہ، اور ہم نے دنیا سے کیا لے کے جانا ہے؟ یہ جو چند لمحے، چند منٹ ان کی بارگاہ میں گزر جاتے ہیں، یہی تو سرمایہ ہمارے پاس. اور کیا ہے، گناہوں سے بھری زندگی ہے، سارا دن گندی حرکتوں میں ملوث رہتے ہیں، اور کرتے کیا؟ ہاں، صحبت شیخ جو ہی ملتی ہے نیک ہو جاتے ہیں. ساتھ آتے حضرت صاحب کا چہرہ نظر آتا کیا ہے، ساتھ ہی سارے کے سارے شیطان دور ہو جاتے. یہ کیا ہے مولا؟ اس کا مطلب ہے اصل زندگی تو پھر ان کی صحبت میں گزر رہی، گناہ کا تصور بھی نہیں آتا یار، ذرا بھی نہیں آتا، ہلکا سا بھی گناہ کا تصور نہیں ہے جب تک وہ بیٹھے ہوئے، اور جو ہی اٹھ کے جاتے ہیں ساتھ ہی پھر گناہوں کے تصور شروع ہو گئے. اس کا مطلب اصل زندگی پھر کون سی ہوئی؟ بولو نا، صحبت شیخ والی، جو مطلوب ہے اللہ کو، جو مطلوب ہے رسول کو، جو مطلوب ہے قرآن کو. وہ تو حضور کی بارگاہ کی وہ ساری برکتیں تو شیخ کی صحبت میں، کہ گناہ کا خیال بھی نہیں. لہذا کبھی بھی اس سے دور ہونے کا تصور نہیں ہے انشاءاللہ. اور اللہ ہم سب کو یہ برکت دے. اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ 2 راستے ہیں جس کے پاس، ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو کم سے کم سمجھتا رہے، اور دوسرا اپنے شیخ کی صحبت کو لازم رکھے. اس کے لیے منزل بہت آسان ہے، منزل پہ پہنچ گیا وہ، اللہ نے اسے عطا کر دیا. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے، اور ہم جس عظیم سعادت کو حاصل کر رہے ہیں اللہ اور برکت عطا فرمائے. میرے تمام ساتھی سلامت رہیں جو اس
عظیم صحبت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہم بھی کسی کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہماری میں ہیں, وہ ہم کسی میں ہیں, وہ آگے کسی کی میں ہیں, پھر وہ اگلی کی صحبت میں ہیں, وہ اگلی میں ہیں, اور سارے مل کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور حضور اللہ کی بارگاہ میں. بس یہ ساری صحبتیں مل کے ساری حضور کے پاس مدینہ پہنچتی ہیں, اور اللہ وہاں ہم سب کو پہنچائے. اللہ برکت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ذکر کی طرف توجہ فرمائے, تھوڑی دیر کے لیے ذکر کیجیے. دل کی دھڑکن سے اللہ کی صدا ہے, سنتے جائیں مسلسل. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الہ العالمین. بڑی محبت سے مولا یہ چند کلمات تیرے پاکیزہ بندوں کے کلام سے پڑھے ہیں, اللہ قبول فرما. مولا کرم فرماتے ہوئے ہماری آج کی ساری برکت, ساری رحمت جو آج ہمیں نصیب ہوئی, مولا میرے بیٹے محمد وسیم فاروقی صاحب کے والد گرامی محمد یاسین صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی بارگاہ میں اس کا سارا ثواب پیش کیا جاتا ہے. قبول و منظور فرما. مولا کامل بخشش کی دعا ہے. زندگی کے جتنے بھی مولا معاملات میں اللہ ان کے لیے آزمائش ہوئی, آج انہیں معاف فرما, اور جو نیکیاں ہوئی انہیں اعلیٰ درجے میں قبول فرما. بڑی محبت سے بڑی دور سے چل کے آتے ہیں, اللہ قبول فرما لے. اللہ جتنے ساتھی تشریف لائے ان سب کو عزتیں, برکتیں, رحمتیں, فضل اور کرم جو جو تیری بارگاہ سے ملتا ہے مولا وہ سب عطا فرما. کسی شے کی کمی نہ آئے, کسی شے کی تھوڑ نہ آئے, ہمیشہ ہر برکت اور رحمت عطا ہو. مولا جتنے ساتھی تشریف نہیں لا سکے یا نہیں لاتے, اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما, اللہ انہیں بھی توفیق دے. اللہ کی سعادتیں مولا وقت گزر رہا ہے, زندگی بڑی تھوڑی ہے, اللہ قبول فرما لے. اللہ ہماری اس دعا ان ساتھیوں کے لیے قبول کر لے. اللہ سب کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرما. صلاح الدین فاروقی صاحب سلامت رہیں مولا. بڑی محبت سے بڑی دور سے چل کے آ کے مولا یاد ہی رات ہونے کو آئی, محبت سے بیٹھتے ہیں. اللہ سلامت رکھ, اللہ سلامت رکھ, اللہ سلامت رکھ. جتنے ساتھی مولا ہمارے دین کے معاونین ہیں, اللہ سب کو برکتیں اور رحمتیں نصیب فرما. مولا جو دور و نزدیک سے ہمیں سنتے ہیں, آن لائن سنتے ہیں, سب کو رحمتیں اور برکتیں دے, فضل دے. سب کو مولا اس عظیم مشن میں مولا جو دامن در میں سخن قدم مال سے, زبان سے, صلاحیت سے اس میں جو ساتھ دیتا ہے, اللہ سب کو اس کی برکت عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا لا الہ. ماشاء اللہ.